سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج پھر سن لو کہ دوسری شادی کب ہوگی۔ اکثر عورتیں اسی پر اعتراض کرتی ہیں، ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک عورت کو کیوں نہیں؟ اس کا جواب بہت اچھا ہے۔ جنت میں ہم کو ایک مرد ملے گا اور وہاں 72 حوریں اور 70۔ اس کا جواب مجھے آتا ہے مگر آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جواب تھوڑا پھر آپ کے لینگویج سے ہٹ جائے گا۔ سمجھ آئی؟ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی، لیکن اس کا جواب بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسے لوگ پھر جواب بھی الٹا دیں گے تو پھر جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور دوسری شادی کی کچھ شرائط بھی ہے جو اللہ نے ایک کے لیے بیان فرمائے ہوئے دوسرے کے لیے۔ اب وہ کیا ہے جی؟ آپ کے ساتھ اتنے پیسے ہو، دوسری شادی کب کرو؟ اب وہ جو حدیث میں ہے کہ غنی ہو جاؤ، تو تھے ہی بزرگ، اب یہ والے کیا ہے؟ تم کہتے ہیں میں غنی ہو جاتا ہوں، وہ فقیر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تیسری بھی کرنا پڑتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ میں اتنی طاقت بھی ہو، دونوں طرف حضور کا امر موجود ہے، ادھر بھی حضور نے فرمایا، ادھر بھی فرمایا، ایک جگہ حضور نے نہیں فرمایا، دونوں جگہ حضور کی روایت۔ ایک صحابی تھے، یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اگر نان نفقہ ہے تو کر لو، اگر نہیں ہے تو روزے رکھو۔ اب دوسری شادی تب کرنا جب تمہارے پاس پیسے ہو اور آپ میں اتنی طاقت بھی ہو کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس بھی کرتے ہو، موجود بھی، اور بیگم بھی آپ کو اسٹرانگ مانے، تب جا کے آپ کو اجازت ہے کہ آپ شادی کرو، مگر عدل لازم ہے اس میں۔ اللہ نے یہاں بھی فرمایا اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ اکتفا کرو، ورنہ نہیں تو پھر روزے رکھو، کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی تھے، اس پر میں دوسری بات بتا رہا ہوں، روزے رکھو پھر نفلی۔ تو ایک صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آتی، فرماتی ہے اے امیر المومنین میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ دیکھو فرمایا کیا؟ کہتے دن کا روزے دار ہے اور رات کا عبادت گزار ہے، اور میں اپنی شکایت واپس لیتی ہوں۔ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، عبی بن کعب، تو عورت چلی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ ہے، آپ کہتے ہیں نا کیا ہے، جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ صحابی ابھی 17 سال کی ہو، دوسرے غالباً چھوٹے ہیں، ان سے کم عمر میں، تو کہا اے امیر المومنین آپ نے اس کی بات سمجھی؟ اور میں اپنے شوہر کی تعریف کی ہے، شکایت کی ہے، اس کا شوہر عبادتیں کرتا ہے، اس کو ٹائم نہیں دیتا، اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے اس سے۔ یہ دیکھو اس دور میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں کہ خدا کو حرام کہو تم اس کو، بات ختم ہو گیا۔ مسئلوں کے حل ہمارے لیے یہ اصحاب رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اب مسئلہ آیا تو حضرت عمر نے اس کے شوہر کو بلوایا کہ اللہ نے تم پہ کولا ہے، سنو اللہ نے تم پر کولا ہے تو جواب بھی تم ہی دو گے۔ انگریز کا سمجھ آ گیا عمر لا، گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کو اٹھاتے ہیں، ایسے ہی نظام نہیں چلتا۔ تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ صلاحیتوں کو دباتے، رگڑے ہوئے کو رگڑے مت لگایا کرو۔ تو جب بیٹے فرمایا تمہاری ایک بیوی ہے، 3 نہیں ہے، آیت پڑھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، لہٰذا تمہاری 3 بیویاں نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، تو تم 3 دن روزہ رکھو، چوتھا دن اس کو دو۔ تو جس کو زیادہ ضرورت ہو تو پھر وہ روزے رکھے، اگر نہیں ہوتا پیر جمعرات ایام، سمجھ آ گئی؟ تو نہ ہونے کی صورت میں روزے رکھے۔ تو عورتیں کہتی ایک سنت ہی یاد رہتی ہے ان کو، فرض بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس سنت کی وجہ سے تو گناہ سے بچتے ہیں، تو وہ فرض پورا کرنے کے لیے یہ سنت ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ کبھی کبھی سنت فرض کا مقدمہ بنتی ہے، اور اوروں کو بھی بچانا ہوتا ہے، تو عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، ایک سائنسی ریشو بتا دیتے ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ امیر آدمی پر اور اہل شباب پر ہے۔ اہل شباب کے اندر صرف یہ نہیں آتا کہ جو مالدار ہو یا شباب جوانی، تو ایک تو فرضی جوان ہوتا ہے، ایک واقعی جوان ہوتا ہے۔ تو جو فرضی جوان ہوتا ہے اس کے لیے مسئلے نہیں ہے، اس کی ایک بھی نہیں ہوتی ہے، مگر جو واقعی جوان ہے تو اس کے لیے اس کا اعتراف بیگم بھی کرتی ہے، وہ بھی معترف ہوتی ہے کہ یہ کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ انسان ہے تو اکثر یہ پوچھتے کہ جی بس ادھر جنت میں، تو بس میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ان خواتین کو اکثر ان کو یہ شکایت رہتی ہے، تو ان کو جواب میرا یہ کہ وہاں عورت باکرہ رہے گی۔ کیا رہے گی؟ دنیا کی طرح نہیں رہ سکتی ہو، نہ اولاد ہوگی نہ۔ باکرہ کا مطلب ہوتا ہے وہی، انگریزی میں اس کو جو بولتے ہیں ورجن، ہمیشہ رہے گی۔
تو اللہ کے قانون میں انگلیاں نہ مارا کرو. کہتے ہیں اللہ کے کاموں میں اور جو اللہ نے کھمبے بنائے بجلی کے اس میں ہاتھ مت ڈالا کرو، ورنہ پھر کرنٹ جب لگے گا نا تو سمجھ میں آ جائے گا.